عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتا تو آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں، یاد بھی کرتا، مگر ایک بار خیال یہی آیا کہ کیوں نہ ایسی باتوں کو میں لکھ لیا کروں۔ تو بہرحال میں قلم کاغذ اپنے ساتھ رکھتا اور اسے لے کے مسجد آتا، نماز پڑھتا، اگر آپ کچھ ارشاد فرماتے تو میں لکھنے بیٹھ جاتا۔ تو جو سینئر صحابہ تھے وہ نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک بار انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، عبداللہ تم ہر بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ یہ دیکھیے بات صحابہ کرام کی کہ آپ انسان ہیں، اور انسان جو ہوتا ہے کبھی خوشی میں اچھے لفظ کہہ دیتا ہے اور اس میں بھی مذاق ہوتا ہے اس کا، اور کبھی غصے میں بھی دوسرے کو جھاڑتا ہے، اور وہ غصے کے الفاظ لکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر بات میں لکھا کرو۔ تو آپ نے ایک دفعہ پوچھ لیا، عبداللہ کنت تکتب، تم میری باتیں لکھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور اس وجہ سے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم سب کے لیے اس حدیث میں جو درس ہے، سبق ہے، وہ یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب کے سامنے، عبداللہ اکتب واللہ لا یخرج من ھذا الا حق، عبداللہ میری بات لکھو، اس منہ سے اللہ کی قسم سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہے ہمارے رسول۔ تو یقین مانیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے کسی کی نقالی نہیں ہے۔ قرآن آپ پر اتر رہا ہے، قرآن کے جملے پڑھیے، آیات کو پڑھیے، آپ پر اتر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنے دل میں جذب کرتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں، مگر جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ کو بالکل استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے الفاظ بالکل جدا ہیں، نقالی نہیں ہے۔ میری مراد یہ کہ نقالی نہیں ہے۔ احادیث کو پڑھ لیجئے، آپ کے الفاظ اقوال کو پڑھ لیجئے، کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا۔